پیارے بچوں، باجی سمرین کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں دلچسپ کہانیاں۔ آئیں آج کی کہانی سنیں اور لطف اندوز ہوں۔ گرایا جانا، پیدائش 3 باب۔ گناہ دنیا میں آیا۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون تھا جس کی کبھی سالگرہ نہیں آئی؟ آدم اور حوا۔ وہ پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ خدا نے انہیں بنایا تھا۔ وہ اس سے بات کرتے تھے اور اس کی آواز سن سکتے تھے، اور کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوتی تھی اور کوئی بیمار نہیں ہوتا تھا، کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی تھی۔ خدا نے انہیں بہت کچھ دیا تھا اور اس نے ان سے کہا تھا، تم باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہو، لیکن جو درخت باغ کے بیچ میں لگا ہے اس کا پھل نہ کھانا، بلکہ اس درخت کو ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ تم مر جاؤ گے۔ ہر چیز سے ان کا تعلق تھا، صرف اس ایک چیز کے علاوہ۔ آدم اور حوا خدا کو پیار کرتے تھے، اس لیے اس کی بات خوشی سے مانتے تھے۔ لیکن پھر کوئی اچانک سے آ گیا جس کو یہ پسند نہیں تھا کہ کسی کا بھی تعلق خدا کے ساتھ اچھا ہو۔ وہ شیطان تھا۔ وہ فرشتہ ہوا کرتا تھا۔ وہ غرور کرتا اور خدا کی طرح بننا چاہتا تھا، اس لیے اس کو آسمان سے گرا دیا گیا تھا۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ تم اس درخت کا پھل نہیں کھا سکتے؟ ہم ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہیں سوائے اس ایک کے، ورنہ ہم مر جائیں گے۔ تم نہیں مرو گے۔ خدا کا دشمن پرانا جھوٹ بولنے والا ہے۔ وہ خدا کی باتوں کو غلط بتا کر شک پیدا کرتا ہے۔ حوا کے دل میں خدا کا حکم موجود تھا، لیکن اس نے شیطان کی بات سن لی۔ غصہ۔ خیر، وہ جب بھی اس پھل کو درخت پر دیکھتی تھی تو اسے وہ اچھا لگتا تھا، تو اس نے تھوڑا پھل لیا، کھایا اور آدم کو بھی دیا جو کہ اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ نافرمانی کرنا گناہ ہے، اور گناہ کے بہت برے نقصان ہوتے ہیں۔ سب کچھ ویسا نہیں تھا جیسے پہلے تھا۔ خدا نے کہا، آدم تو کہاں ہے؟ جب خدا نے انہیں بلایا تو وہ ڈرے ہوئے تھے، اس لیے وہ خدا سے چھپ گئے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے پہ الزام لگایا۔ گناہ ہمیں خوشی نہیں دیتا، اور پھر سچے خدا کو انہیں سزا دینا پڑی۔ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے خدا سے الگ ہو گئے ہیں، اور آدم اور حوا کو باغ چھوڑنا پڑا۔ دنیا میں پہلی بار اتنا برا کام ہوا۔ گناہ دنیا میں آ گیا۔ اس وقت سے ہر کوئی گناہ گار ہے، لیکن خدا محبت ہے۔ پھر بھی اس نے ایک نجات دینے والے کا وعدہ کیا، ایک ایسا بچانے والا جو ہمارے گناہ اپنے ساتھ لے جائے گا اور ہمیں ایک نیا آغاز دے گا۔ اگلی کہانی میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بچانے والا کون ہے۔ اچھا بچوں، اب باجی سمرین کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمیں اس ای میل پر رابطہ کریں، دلچسپ کہانی @gmail.com DILCHASPKAHANI @gmail.com۔